بار بار ہم جہاد کا مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاد ظلم کے خلاف جدوجہد کا نام ہے. تو اس ڈیفینیشن کی روح سے تو امریکہ کا جو افغانستان اور عراق کے خلاف جدوجہد ہے وہ بھی جہاد ہی کی کیٹیگری میں آتی ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاد صرف مسلمانوں کے لیے؟ اور اس ڈیفینیشن کی روح سے ایک اور بات کنکلوڈ ہوتی ہے کہ ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ قوم جو وہ ہے واقعتاً ظلم کے خلاف ہی جدوجہد کر رہی ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جہاد کا حکم صرف ہمیں دیا گیا ہے. دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یہود کے ہاں بھی موجود رہا ہے, مسیحیوں کے ہاں بھی موجود رہا ہے. تورات میں اس کا پورا قانون بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اس کا جواز تسلیم کیا گیا ہے. میں نے تو عرض کیا کہ اس وقت اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتی ہے اس کو. اگر کہیں ظلم و عدوان ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو جنگ کی اجازت دیتی ہے. خود اقوام متحدہ کے حکم کے تحت فوجیں بھیجی جاتی ہیں. افغانستان میں ایسا ہی ہوا ہے. افغانستان میں امریکہ اس طرح نہیں گیا جس طریقے سے وہ عراق میں گیا ہے. یہاں اقوام متحدہ کی اجازت سے اس نے اقدام کیا ہے. ظلم کے معاملے میں بھی یہی طریقہ ہے کہ دنیا میں ایسے بین الاقوامی ادارے بنے کہ اگر کہیں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو معاملہ ان کے سامنے آئے, دنیا کی قومیں مل کے فیصلہ کریں, ساری قومیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. جو بات ہم کہتے ہیں وہ صرف اتنی ہے, اور ہمیں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم اور عدوان ہو تو اس کو مٹانے کے لیے تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو بڑے فخر کی بات ہے. یعنی یہ چیز کیا دنیا سے جنگ ختم ہو گئی ہے؟ یہ بالکل ایسے بات ہو رہی ہے جیسے دنیا میں کوئی جنگ نہیں کرتا تھا, جنگ حرام سمجھی جاتی تھی. اسلام آیا تو اس نے جنگ کی اجازت دے دی. دنیا میں جنگ ہو رہی تھی, اس جنگ کو قانون قاعدے کا پابند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ضابطوں کا پابند کیا, اخلاقی حدود کا پابند کیا ہے. یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا غلط چیز کو غلط طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. ہم سب آج کے دور میں جو یہ ہم دیکھتے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم, کیا آپ اس کو جہاد کے زمرے میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑی مشتبہ جنگ ہے. اس جنگ کے اگر آپ عوامل کا ذکر کریں تو آج تک یہ متعین نہیں ہو سکے. یہ جس طریقے سے شروع کی گئی اس میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ اصل میں تاریخ کا مسئلہ ہے, ہمارے سامنے پورے حقائق نہیں ہوتے. ابھی تک تو یہ بحث ہو رہی ہے کیا ٹوین ٹاورز پر حملہ واقعی ان لوگوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس وجہ سے اس میں اگر کوئی فتویٰ دے دوں گا تو کس بنیاد پر دے دوں گا؟ میں اصول کی بات کر سکتا ہوں, اور اصول کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ظلم مسلمانوں نے کیا ہے اور امریکہ اس پر مطمئن ہے دل کی گہرائیوں سے اور اپنے ضمیر میں مطمئن ہے اور انسانیت مطمئن ہے, تو ان کو جنگ کرنے کا حق حاصل ہے. صاحب, اب مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اس طرح ببانگ دہل اعلان کرتی ہو کہ ہم مغربی تہذیب کو بھسم کر دیں گے, اور وہ اس مغربی تہذیب کو بھسم کرنے کے لیے مرحوم سوویت یونین کے چور بازاروں سے خریدے گئے ہتھیاروں کا سہارا لیتی ہے جو بھی مغرب نے بنائے ہوتے ہیں. تو جناب صاحب, جب مغرب کہتا ہے کہ اچھا یہ تو اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں تباہ کر دیں گے, تو جناب صاحب پھر جو مغرب دفاعی اور جارحانہ اقدامات کرتا ہے حفظ ماتقدم کے طور پر, تو کیا وہ منطقی طور پر درست نہیں ٹھہرتے؟ میں تو مسلمانوں کی اس بدقسمتی پر روتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ اس کا موقع ہی نہیں ہے. اس وقت انہیں اپنی ساری قوت اپنی تعمیر پر انہیں امن خریدنا چاہیے, ہر قیمت پر امن خریدنا چاہیے. امن اس وقت مغربی قوموں کی نہیں, ہماری, ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے بڑھ کر دنیا میں پرامن قوم ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں ہمارے لیے راستے بند نہ ہو جائیں. ہم دنیا کے ممالک میں جائیں, علوم حاصل کریں, ہمارے بچے جائیں, تعلیم پائیں, اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں جہاں وہ دنیا کے اندر سرفرازی پا سکیں. اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو اخلاقی لحاظ سے انتہائی پست ہیں. باقی چیزوں کے لیے تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے, اپنی اخلاقی تعمیر کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا یہ بات کہ جو قوم اخلاقی لحاظ سے پست ہوگی وہ اس کی کبھی مدد نہیں کرے گا. مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ پچھلے 200 سال میں جو جنگیں انہوں نے کیا ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے. یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس راستے پر مسلمانوں کو متنبع کرنا, توجہ دلانا, انہیں اس سے نکالنا اور تعمیر کے راستے پر ڈالنا, یہ میری زندگی کا مشن ہے. اور غازی صاحب, ویسے بھی اب براک اوباما کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکی افوام نے بش کی جو جنگی پالیسیاں تھیں ان کو مسترد کر دیا. دیکھیے, اس پر بھی مختلف لوگ بات کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ بہت سے لوگ یہ تجزیہ کر کے بتائیں کہ ایک صورتحال ایسی بن گئی تھی جس سے نکلنے کے لیے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. تو یہ تو تاریخ کا معاملہ ایسا ہے اور سیاسی فیصلوں کا کہ اس میں ہمیشہ دو رائیں ہوتی ہیں. اس سب کچھ کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. لیکن کیا وہ فیصلہ آپ کے حق میں بھی اچھا ہے؟ یعنی براک اوباما کا نقطہ نظر افغانستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے؟ ڈیموکریٹس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی خبر آ گئی ہے. اس کے بالکل برخلاف ہمیں دنیا کے ضمیر کو آواز دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرامن ہو جائیں, یک طرفہ طور پر پرامن ہو جائیں, اور دنیا کے اندر صرف سیاسی ہتھیار استعمال. صاحب, آپ گاندھی کی عدم تشدد کی پالیسی کی حمایت کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا جو اس نے اختیار کیا. سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار کیا. اس وقت یہود رومیوں کے محکوم تھے, رومی سلطنت قائم تھی جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک جتھا منظم کر کے, آپ دیکھیں انجیل کو پڑھیں, ان کے پیچھے گلیوں میں
لوگوں کے ٹھٹ جمع ہو جاتے تھے, ایک جم غفیر ان کے پیچھے چلتا تھا. اگر وہ اس موقع پر لوگوں کے جذبات کو اپیل کر دیتے اور غیر معمولی معجزات دکھا رہے تھے تو لوگ ٹوٹ پڑتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور آپ دیکھیں کہ ان کو پھر سلیب دینے کی کوشش کی گئی, اس موقع کے اوپر بھی انہوں نے کوئی جارحیت نہیں دکھائی, بلکہ دعوت دی, پیغام پہنچایا, استدلال کے ذریعے سے بات کی. اس طرح یہ سبق دیا خدا کے اس جلیل القدر پیغمبر نے ہمیں کہ ہر حال میں پرامن طریقے اختیار کرنے چاہیے. جنگ ایک ناگزیر برائی ہے, یہ صرف اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب کوئی اور چارہ نہ رہے, اور یہ منظم ریاستوں کو اختیار کرنی چاہیے. اس کو اگر افراد اختیار کریں گے تو اپنی تباہی کا سامان کریں گے. سر اس پہ اگر میں یہاں پہ یہ کوشچن کروں کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص اپنے گروہ کے ساتھ آپ کی گردن پہ اگر چھرا لگا کے کھڑا ہو جائے اور میں یہاں پہ اکیلا کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں, میں ریاست کا انتظار کروں گا یا میں کوشش کروں گا کہ اس ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روک دوں؟ بڑی گمراہ کن مثال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی مجھ پر حملہ کرتا ہے تو مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے. قوم پر حملے کا معاملہ تو قوم فیصلہ کرے گی. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, یقیناً آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو یقیناً معلوم ہے, آپ انفرادی طور پر میری مدد کرنے کے لیے آئیں گے. اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے کریں گے. جس وقت قوم کا معاملہ ہے تو قوم فیصلہ کرے گی. یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اس وقت بھی میں آپ کو اذن دے گا تو آپ آگے بڑھیں گے. میرے گھر پر اگر حملہ ہوا تو میں آواز دوں گا پہلے آپ کو, اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ میرے گھر میں داخل ہو. ہم ریاست کے طور پہ پھر بھی چل پڑے. یہ کیا فرمایا آپ نے؟ کشمیری اگر ہم نہیں بھی بلا رہے تو منظم قوم کی طرح ہو کے ہم پھر بھی چل پڑے. یہ کس نے کہا ہے؟ منظم قوم اگر وہ نہیں بھی بلا رہا تو نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو کہا کہ جس وقت کوئی آدمی آواز دے گا تو اگر فرد ہے تو اس کے بعد فرد فیصلہ کرے گا, اور اگر کوئی منظم ریاست کو آواز دی جا رہی ہے تو اس کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گا. حامد صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں جو بھی قوم سرکشی پہ اتر آئے گی اور ظلم و ستم کرے گی اپنی عوام پر یا کسی دوسری قوم پر, تو اس دوران دنیا میں دوسری اقوام کے اوپر اور ان میں سے بہت سی مسلم اقوام کے اوپر یہ لاگو ہو جائے گا یہ فرض کہ وہ جہاد کا اعلان کریں. یہاں سے دو رخ یہ بات اختیار کر لیتی ہے. کیا اقوام متحدہ اور ایسے اداروں کے اس دنیا میں موجودگی میں ایسا کیا جانا کسی طور پہ ممکن بھی ہوگا؟ اور اگر ہم کر دیں گے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی جہاد ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں, اور وہ بھی کہیں نہ کہیں انفرادی سطح پر ظلم کے خلاف ہی جنگ ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جنگ کے لیے آواز اٹھانی جائے, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم کے خلاف اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ جہاد نہیں, کیونکہ یہ انفرادی سطح پہ ہو رہا ہے. جہاد کا ایک پورا قانون ہے. قرآن مجید میں صرف اتنی بات نہیں بیان ہوئی کہ جہاد کریں اور جہاد فرض ہو جاتا ہے. اس میں ایک پورا قانون ہے, اس کے کچھ ضوابط ہیں. اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ منظم ریاست جہاد کرے گی, اور یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے کوئی معاہدات کیے ہوئے ہیں تو آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ ایک عالمی ادارے کی حیثیت سے اس وقت وجود پذیر ہو چکا ہے. ہم بھی اس میں شامل ہیں, مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں سب اس کا حصہ ہیں. لہٰذا اس موقع کے اوپر اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی تو پھر بین الاقوامی قانون کے اندر ہی سے اس کے راستے نکالے جائیں گے. امریکہ کو جب اس کی ضرورت پڑی ہے, حالانکہ وہ ایک سپر پاور ہے, تو اس نے بھی اقوام متحدہ سے کیا اسلامی ریاستوں میں اگر کوئی ریاست طاقتور موجود ہے دنیا میں اور کہیں ظلم ہو رہا ہے اور جمہوریت نہیں ہے, تو بھی اقوام متحدہ اگر سامراجی قوتوں کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ انفرادی سطح پر جہاد کا اعلان کر سکتی ہے؟ کیونکہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بھی موجود ہے, وہ بھی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے. یعنی یہ تمام اداروں کے ہوتے ہوئے, اتنے معاہدوں کے ہوتے ہوئے, اسلام کے جہاد کے نظریے کو فی الحال نہیں ہونا چاہیے دنیا میں. نہیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, دیکھیے ادارے بنتے ہیں, معاہدات کرتے ہیں آپ, ان کی پابندی کرنی چاہیے. اگر کسی موقع پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ سرکشی کی ایسی نوعیت وجود میں آ گئی ہے, اس طرح کا ظلم وجود پذیر ہو رہا ہے کہ یہ ادارے اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, تو آپ اعلانیہ طور پر معاہدے سے نکل جائیں گے. اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اقدام کریں. اسلام نے صرف آپ کو جہاد کرنے کے لیے نہیں کہا, جنگ کرنے کی محض اجازت نہیں دی. اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ ایک منظم ریاست کے ذریعے سے ہونا چاہیے, مسلمان اس کا فیصلہ کریں گے. پاکستان کے چند لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں. اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ قومی مسئلہ ہے, پوری کی پوری قوم کے منتخب ادارے اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. وہ فیصلہ اس سطح پر کیا جائے گا. پھر اپنی طاقت دیکھنی ہے. جہاد کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے قرآن مجید میں کہ صحابہ کرام پر بھی اس کی فرضیت میں 1:2 کی طاقت ضروری تھی. یعنی اگر دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت 1:2 کی ہے, آدھی طاقت ہے, تو اس کے بعد اللہ نے ان پر فرض کیا تھا جو قدوسیوں کی ایک جماعت تھی.
اور جس کو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے خود اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا، تو تابت دیگراں چرسد. تو اس وجہ سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس طاقت کتنی ہے، آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں ہے. آپ نے کوئی بین الاقوامی معاہدات تو نہیں کیے ہوئے، اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے کبھی جنگ نہیں ہوتی. یہ تمام امور دیکھے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی قومی تحریکوں کے معاملے میں اور سیاسی مقاصد کے لیے ہونے والی جنگ کے بارے میں اسلام کا نام استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اسلام میں جنگ کے لیے کہا گیا ہے یہ تو خدا کی جنگ ہے، یہ خالص اخلاقی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. ظلم ہے، عدوان ہے، زیادتی ہے، فتنہ ہے، پرسیکیوشن ہے. آپ لوگوں کی مدد کے لیے اٹھے ہیں اور پھر منظم ریاست کی سطح پر اٹھے ہیں. آپ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ آپ اٹھتے، ورنہ تو آپ فساد پیدا کر دیں گے. تو قرآن مجید نے اس کے لیے تفصیلی احکام دیے ہیں، ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے. اس میں جو معاہدات ہوتے ہیں ان کو کب توڑا جا سکتا ہے، توڑنا ہو تو کیسے توڑا جائے گا، اس سب پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ یا میں اٹھیں، ایک جتھا منظم کریں اور جہاد کا اعلان کریں. فرماتے ہیں کہ جہاد منظم ریاست ہی کر سکتی ہے. دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی کوئی بھی ریاست اتنی منظم نہیں ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں. یہ ایک اصلی حقیقت ہے. اب ایسے حالات ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاد کا تصور تو یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھے اور ظلم کے خلاف، فتنے کے خلاف آواز اٹھائے. اگر جہاد کا یہی حقیقی تصور ہے تو آج امریکہ بطور میرے رائے میں بالکل جہاد کر رہا ہے. اس کے خلاف ظلم ہوتا ہے، وہ آواز اٹھاتا ہے. افغانستان میں، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں، عراق میں حملہ کرتا ہے، اور جنہوں نے ان کے خلاف ان کی رائے میں ظلم کیا ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم یہ اصول وضع کر دیتے ہیں تو اس سے نتیجہ میری نظر میں یہ نکلے گا کہ جو قوم بھی دنیا میں طاقت میں ہوگی وہ جب جہاں چاہے گی اور اس کی نظر میں جہاں فتنہ ہوگا وہ اس کو دبا دے گی. تو کیا طاقتور کا قانون دنیا میں لاگو کیا جا سکتا ہے جہاد کے اس تصور کو پیش کرتے ہوئے؟ یہ بات یہ ہے کہ جنگ کی اجازت تو لازماً آپ کو دینی پڑے گی، حق بھی دینا پڑے گا، ورنہ دنیا کے اندر اتنا ظلم و عدوان پیدا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی ایک قوم پوری انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن جائے. اسی اصول کے اوپر اس وقت بھی مہذب دنیا میں اس کو مانا گیا ہے. جنگ کے قواعد بنائے گئے ہیں، ضابطے بنائے گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ضابطے اور قاعدے اسلام نے بنا دیے ہیں ان کو اگر کوئی آدمی غلط استعمال کرنا چاہے گا تو اس کے لیے دنیا کا ضمیر موجود ہے. آپ نے امریکہ کی مثال دی، وہ اس وقت دنیا میں اگر نکل کھڑا ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے تو ایک انٹرپریٹیشن یا تعبیر اس کی ہے، باقی دنیا بھی ایک ضمیر رکھتی ہے. جب اس نے عراق پر حملہ کیا تو پوری دنیا کا ضمیر چیخ اٹھا. آپ یہ جانتے ہیں کہ یورپ میں 10-10 لاکھ لوگ سڑکوں پر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے جو کیا جا رہا ہے. تو جب بھی آپ کوئی اقدام کریں گے دنیا میں، اس کا فیصلہ بہرحال ایک فرد کو کرنا ہوگا یا ریاست کو کرنا ہوگا یا پوری دنیا کو کرنا ہوگا. اس پر یہ تنقید ہو سکتی ہے، یہ ہوگی. اسلام کیا کرے گا؟ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونے والے ہیں. اگر آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو جو ظلم آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ظلم آپ کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے زیادہ کچھ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہم یہ گنے کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اور سلطنت کے حکمران جہاد پہ راضی نہیں تو ظلم ہوتا ہی رہے گا اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم روز قیامت حساب لے لیں گے؟ دیکھیے، آپ نے ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ ظلم کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے آپ جہاد کریں. دنیا کے اندر اس وقت سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. آپ اپنی قوم کو منظم کریں، آپ عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد کریں. یہ 200-250 سال سے جتنے جہاد ہم نے کیے ہیں، مجھے یہ بتائیے اس میں کہیں کوئی ظلم مٹ گیا ہے؟ ظلم بڑا ہے، ظلم و عدوان میں زیادتی ہوئی ہے. آپ نے مسلمانوں پر ظلم کے دروازے کھول دیے ہیں. آپ ایک چھوٹے ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھے ہیں، آپ نے بڑے ظلم کے لیے امکانات پیدا کر دیے ہیں. تو اس کا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس کیا فی الواقع طاقت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہی ذرا بیٹھ کے مجھے بتائیے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومتیں واقعی اس قابل ہیں؟ اس وقت دنیا کے اندر افرادی طاقت کی بنیاد پر جنگ نہیں ہو سکتی، علم کی طاقت کی بنیاد پر جنگ ہوگی. آپ علم میں پیچھے رہ چکے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے. آپ تو لوگوں سے اسلحہ مانگتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بعض جنگوں کے موقع پر جب بڑی قوموں نے اسلحے کی سپلائی روک دی یا آپ کو پرزے دینے سے انکار کر دیا تو آپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. آج راہ کرم ظلم کے خلاف جنگ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس سے پہلے اور بہت سے ذرائع ہیں آپ کے پاس. اپنی قوم کو منظم کریں، اس کی تعمیر کے لیے اقدامات کریں، اس کو دنیا میں کھڑا کریں. آپ یہ دیکھیں ہندوستان میں کیا ہوا.
जंग आज़ादी के मौके पर मुसलमानों को जब अंदाजा हो गया, मुसलमानों को भी हिंदुओं के भी, कि कोई फतह के इम्कानात नहीं है, एक बड़ी ताकत से वास्ता पड़ गया, आपकी लीडरशिप ने उस मौके के ऊपर एक बड़ा गैर मामूली फैसला किया, और वो फैसला यह था कि हम अदम तशद्दुद के उसूल पर जद्दोजहद करेंगे। महात्मा गांधी ने भी यही फैसला किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही फैसला किया, और आप उस फैसले के जरिए से सरफराजी के मुकाम तक पहुंचे, आपको एक मुल्क मिला। जब तक आप वो मामलात कर रहे थे उस वक्त तबाही ही तबाही थी। मुझे ये बताएं कि जितनी जंगें आपने की हैं पिछले 200 साल में, उसमें फतह का क्या तनासुब है आपका? टीपू सुल्तान के साथ क्या मामला हुआ? अनवर पाशा के साथ क्या मामला हुआ? मेहदी सोडानी के साथ क्या मामला हुआ? तो आप अपनी कौम को क्यों इस तबाही के किनारे पर पहुंचाना चाहते हैं? मेरी दरख्वास्त ये है कि जब आपके पास ताकत होगी तो आप जिहाद कर लीजिएगा। इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि आप अपनी तामीर करें।